ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی نظر میں کیا تجزیہ ہے کہ یہ رپورٹ کیا کہتی ہے، کچھ سم اپ کریے گا۔ دیکھیے، یہ بہت ہی مختلف قسم کی رپورٹ ہے۔ ابھی تک جو ہم نے 25 پروگرام دیکھے آئی ایم ایف کے، کبھی اس طرح کا رجحان آئی ایم ایف کا ہم نے نہیں دیکھا۔ فوکس ہوتا تھا اسٹیبلائزیشن پر، انٹرسٹ ریٹ پر، ایکسچینج ریٹ پر، ٹیکس ریٹ پر، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بہت ہی مختلف کام ہوا ہے آئی ایم ایف کی طرف سے۔ ابھی تک جو ہم نے 24-25 پروگرام دیکھے آئی ایم ایف کے، ان میں تو بڑا فوکس ہوتا ہے اسٹیبلائزیشن پر اور مختلف پالیسی انسٹرومنٹس پر، جس طرح انٹرسٹ ریٹ ہے، ایکسچینج ریٹ ہے، ٹیکس ریٹس وغیرہ۔ تو یہ بہت ہی مختلف رجحان ہے، اور گورننس اور کرپشن ڈائگنوسٹک آئی ایم ایف نے شاید پہلی دفعہ کام کیا ہے۔ بہت سے ملکوں میں اس طرح کا کام نہیں ہوا ہے۔ تو اب اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں، اس پر ہمیں غور کرنا ہی پڑے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو عدالتی نظام سے لے کر شوگر کرپشن، ہائی پروفائل جو پولیٹیکل کیسز ہیں، اس کا تذکرہ ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ رپورٹ بہت تفصیل سے جا رہی ہے ان تمام کاموں میں جو ہماری سرکار یا وہ طاقتور حلقے کرنے پہ آمادہ نہیں ہے، تو اب شاید آئی ایم ایف کی شرائط کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ نکلا ہے۔ بالکل، اور یہ رپورٹ ڈیلے ہوئی ہے، اس لیے کہ رپورٹ جو ہے آئی ایم ایف پروگرام کے ٹارگیٹ کے تحت یہ اگست میں آنی چاہیے تھی۔ یقیناً ہوا یہ ہے کہ یہ رپورٹ تیار ہو کر پاکستان حکومت کو دی گئی ہوگی، اس پہ کامنٹس وغیرہ کافی اس پہ بحث ہوئی ہوگی، اور البتہ رپورٹ جو آئی ہے وہ ماشاءاللہ بڑی اسپیسیفک ہے، اور اس کا رجحان جو ہے 15 پوائنٹس آف ریفارم پہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آئی ایم ایف ان ریفارمز کو، جسے ہم کہتے ہیں اسٹرکچرل کنڈیشنلٹیز میں لے آئے گی، جس کا امپلیمنٹیشن ضروری ہو جاتا ہے پاکستان کی حکومت کو اگر پروگرام آئی ایم ایف کا آگے بڑھانا ہے۔ تو یہ اب دیکھنا ہے کہ اس کی کتنی اسٹرکٹ ریکوائرمنٹ ہے اس رپورٹ کی امپلیمنٹیشن کی۔ یہ بہت فنڈامنٹل سوال ہے، اس لیے کہ جو رجحان ریفارمز پہ ہیں وہ بہت ہی مختلف ریفارمز پہ ہے، جو پاکستان نے پہلے کبھی اس پر غور نہیں کیا تھا، اور اب اس پہ فوکس کرنا ہی پڑے گا۔